الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل قدر معزز سامعین کرام بزرگان محترم عزیزان ملت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ قرآن مجید کی خاص نسبت کا بیان فرمایا ہے رمضان بالکل قریب ہے آج یا کل میں شروع ہونے والا ہے بہت ساری باتیں تھیں جو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کے طور پر کی جانی چاہیے تھی چند مختصر سی باتیں گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے آئیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جمعہ بھی استقبال رمضان اور رمضان کی تیاری کے عنوان پر دو چار باتیں مزید عرض کروں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے نفع بخش باتیں کہلوائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا بزرگان محترم عصر کے بعد جو 5 منٹ کا مدرسہ پڑھا جاتا ہے 2-4 دن پہلے ہم نے اس میں ایک حدیث سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی اے اللہ میرے لیے رمضان کو سلامتی کا مہینہ بنا صحیح سالم مہینہ مجھے عطا فرما اور رمضان کے لیے مجھے صحیح سالم رکھیے گا اس کے بعد رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھیے اور رمضان میں آپ کی پسندیدہ مقبول عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائیے کتنی بڑی دعا ہے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا انتظار اس کا استقبال اتنے دن پہلے سے کیا جاتا ہے تو رمضان ہے ہی قابل قدر قابل عزت مہینہ، تو
تو ہمیں اس کی تیاری مہینوں پہلے سے کرنی چاہیے تھی۔ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اللہ سے مانگنے کا طریقہ، خدایا رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے مجھے صحیح سالم رکھیے، عبادات کے قابل رکھیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آ جاتا ہے، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کی عبادتوں کا لذت حاصل نہیں کر پاتے، رمضان کی عبادتوں کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ رمضان کی مخصوص عبادت روزہ ہے، کسی کو بی پی ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو فلاں بیماری، روزہ نہیں رکھ پاتے۔ کیوں؟ بدن اس کے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، صحت اجازت نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے اپنی جان کی سلامتی مانگی ہے۔ اسی طرح رمضان تو آ جاتا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں رہتے۔ کچھ سال پہلے بھی رمضان آیا تھا، مسجدیں بند تھیں، ہم چاہتے تھے کہ مسجد میں آ کر فرض نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، وہ افطار کا ماحول و رمضان کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن کیا کہیں، رمضان کی ناقدری کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک سزا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند رکھے تھے۔ پھر اللہ نے ہمارے لیے اپنے فضل سے مسجدوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ ایک دوسری عبرت کا مقام، رمضان تو آ گیا، غزہ کے ان بچوں کا خیال کریں، ان نوجوانوں کا تصور کریں جو 20 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ روزانہ کئیوں بچے صرف سردی کی وجہ سے وہاں پر مر رہے ہیں۔ آسمان کے سائے میں چھوٹے موٹے جھونپڑیوں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ ہماری طرح نہ افطار کے لیے قسم کے میوے فروٹس ان کو دستیاب ہوتے ہیں، نہ سحری کے وقت میں کئی قسم کے کھانے ان کو میسر ہوتے ہیں، نہ تراویح کے لیے سکون سے نماز پڑھنا ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سکھایا، خدایا رمضان دینا تو سلامتی کے ساتھ دینا کہ ہم سکون و اطمینان کے ساتھ آپ کی عبادت کر سکیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ خبیث اسرائیل کچھ نہ کچھ گندی حرکتیں ضرور ان فلسطینیوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے، ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سال کم از کم ان فلسطینیوں کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ رمضان گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رمضان کو گزارنے کی توفیق اور حالات پیدا فرمائے۔ بہرحال بزرگان محترم، رمضان المبارک میں جو چند کام کرنے ہیں، جس کا ارادہ آج ہی سے کرنا ہے، وہی 2-4 باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی خصوصی تعلق ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ چپک جانا چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر لینا چاہیے۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کے حالات ہیں، اکابرین کے واقعات ہیں کہ کوئی ایسے بھی تھے کہ روزانہ ایک قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایسے بھی حالات ہمارے سامنے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اپنے گھر کی عورتوں کا حال لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں گھر کے کام و کاج کے ساتھ پکوان، کپڑے وغیرہ دھونا، جو بھی گھر کا کام کاج رہتا ہے، اس کام و کاج کے ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں 15 سے 20 پارے آرام سے پورے کر لیا کرتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ رمضان پورا گزر جاتا ہے، ہمیں ایک قرآن مجید ختم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس مجلس میں ہمیں جو ارادہ کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے 3 ارادے کرنے ہیں۔ پہلا ارادہ، بچپن میں ہم چھوٹے سے تھے، 8 سال 9 سال کے بچے، اس وقت ابا جان نے، امی جان نے مکتب کی طرف بھیجا تھا
اس وقت ہمارے حضرت نے 10 سورہ فیل سے سورہ ناس تک یاد کروائے تھے. مجھے 50 سال گزر گئے، 60 سال میری عمر ہو گئی، آج تک انہی 10 سورتوں کے ساتھ میں نمازیں پڑھتا چلا آیا. میرا ذاتی مکان نہیں تھا، ایک مکان ذاتی بنانے کی میں نے کوشش کر لی. ایک مکان بن گیا تو دوسرے کی فکر میں نے کی. ایک دوسرا مکان بن گیا تو اپارٹمنٹ کی میں نے فکر کی. جب ایک اپارٹمنٹ بن گیا تو دوسرے کی، تیسرے کی تو فکر ہم کرتے ہیں، لیکن میری زندگی کا قیمتی سرمایہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. ایک سورت 1 سال میں یاد کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. تو یہ ارادہ کریں، کوشش کریں کہ جتنی سورتیں مجھے یاد ہیں پہلے ان کو مجھے صحیح کرنا ہے. اس کے علاوہ اس رمضان میں مجھے مزید اور سورتیں قرآن مجید کی یاد کرنی ہے. ایک ہے قرآن مجید کی سورتوں کو یاد کرنا، اور دوسرا کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ہمیں اپنا ایک نظام بنائیں کہ اس رمضان میں مجھے روزانہ کتنے پارے پڑھنے ہیں اور قرآن پاک کے لیے مجھے روزانہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت نکالنا ہے. تو پہلے سے اس کا معمول بنا کر دیکھیں. اگر معمول نہ بنایا جائے، ایک نظام الاوقات نہ بنایا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوا پہلی تراویح کے لیے پوری مسجد بھر جاتی ہے، پورے فلورز بھر جاتے ہیں. ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، ماشاءاللہ نماز کے بعد بیٹھ کر نمازی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن 2-4 دن گزرتے نہیں ہیں کہ ایک ایک فلور خالی ہوتا چلا جاتا ہے. نمازی مسجدوں سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے پہلے سے پلاننگ نہیں کی تھی. رمضان آیا، جوش میں مسجد کی طرف چلے آئے، پلاننگ نہیں تھی، تو 2-4 دن کے بعد جوش ختم ہوا تو پھر ہماری عبادتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پلاننگ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ایک مقدار طے کریں کہ ہمارے روزانہ کے معمول میں اتنے پارے تلاوت ضرور کرنا ہے. یہ دوسرا کام. تیسرا کام قرآن مجید کے تعلق سے، ہم قرآن مجید پڑھتے بھی بہت کم ہیں، سنتے تو تھوڑا بہت نمازوں میں ہم سن لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. پوری 50-60 سال کی زندگی میں ایک سورت کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے. تو اس لیے رمضان جہاں پر قرآن مجید کو یاد کرنے کا مہینہ، پڑھنے کا مہینہ ہے، اور ہم کوشش ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ تھوڑا بہت قرآن مجید سمجھنے کی بھی کوشش کریں. کہاں سمجھیں، کیسے سمجھیں؟ معتبر تفاسیر کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں. علماء اکرام اس کی رہنمائی فرمائیں گے. ان کی رہنمائی کے روشنی میں قرآن مجید کو دن کا مختصر سا تھوڑا سا وقت نکال کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ 3 کام انفرادی طور پر ہر مسلمان کو رمضان میں ضرور کرنا چاہیے. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے رمضان کی خصوصی عبادت تراویح کا. پورے سال میں عشاء کی نماز پڑھ کر، سنت وتر پڑھ کر مسجد سے چلے جاتے ہیں. رمضان کا صرف ایک مہینہ آتا ہے کہ جس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم پڑھ تو نہیں سکتے روزانہ 1 سوا پارہ، اللہ کا کلام مجید اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سننے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ پہلے دن تو آ جاتے ہیں تراویح کے لیے بڑے شوق سے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ امام صاحب بڑی دیر تک تراویح میں اپنا وقت لگا رہے ہیں تو دوسرے دن سے ہی نمازی گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تراویح کی رسم ادا کریں، اللہ کی عبادت قرآن مجید کو سننا اس کے حق کے ساتھ ہم ادا کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں ہماری تراویح ہو جہاں پر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب رکعت باندھیں تو ہمارا ہاتھ ناف تک پہنچنے سے پہلے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں، ہم رکوع سے اٹھنے سے پہلے امام صاحب سجدے میں چلے جائیں. اس طرح جہاں پر تیز رفتار میں تراویح ہوتی ہے ایسی مسجدوں کی ہمیں تلاش ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کی توہین ہے. پڑھنے والے کو بھی گناہ ہوگا اور سننے والے کو بھی گناہ ہوگا. پڑھنے والا اگر مقتدیوں کی زبردستی سے مجبور ہے تو اس کا گناہ ان مقتدیوں پر ہوگا جنہوں نے اس پر زبردستی کی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس کی توہین کرتے ہوئے پڑھے.
تو 1 مہینہ اگر آپ قرآن مجید کو اس کی توہین کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ سمجھے بغیر پڑھیں تو کم سے کم 40-45 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں. اگر آپ 1-1.25 گھنٹہ اگر اس کے لیے دے دیں تو پھر قرآن مجید کو سننے میں مزہ آئے گا. میں تو کہتا ہوں اگر تراویح کے لیے شریک ہونا ہے تو دن میں جو پارہ امام صاحب رات میں تراویح کی نماز میں پڑھیں گے اس پارے کو آپ خود 2-4 مرتبہ بیٹھ کر نازلہ پڑھ لیں. جس پارے کو آپ نے دن میں پڑھا ہے جب امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ پارہ سنیں گے تو آپ کو اور خوب مزہ آنے لگے گا. قرآن مجید بڑی روحانی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی روحانیت رکھی ہے. جس طرح اس کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اگر سننے والے کی نیت صحیح ہو, سننے والا بھی اسی احترام سے کھڑا ہو, اسی توجہ کے ساتھ کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ سننے والے کے لیے پڑھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کریں گے, اس کو بھی پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ارادہ کریں کہ ہم پورے رمضان میں 30 دن کے لیے مکمل تراویح پڑھیں گے اور صحیح طریقے سے صحیح طرز کے ساتھ قرآن مجید سننے کی کوشش کریں گے. یہ بھی ہمیں ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات, رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہونے لگتا ہے ہمارے کچھ بھائی جو اپنے طرز سے اپنے انداز سے احادیث و قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, صحابہ کرام ائمہ اربعہ کی تقلید سے ہٹ کر اپنے حساب سے احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں اپنی چستی اور پھرتی کا ثبوت دینے کی کوشش کرتا ہے. بجائے اس کے کہ تراویح کی نماز چھوڑ کر سڑکوں پر پان کی دکانوں میں, چائے کی ہوٹلوں میں گھومنے والے نوجوانوں کو تراویح کی صفوں میں لا کر کھڑا کرتے, اس کے بجائے رمضان کے مہینے میں تراویح کی صفوں میں کھڑے ہوئے نوجوانوں کے درمیان جا کر خدشات پیدا کرتے ہیں, شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں 20 رکعت پڑھنے سو کوسی حدیث سے بھی ثابت نہیں, تراویح تو 8 ہی رکعت ہے. ارے بھی محنت کرنی تھی تو نہ پڑھنے والوں پر جا کر محنت کرتے, پڑھنے والوں کو شبہات کا خدشات کا شکار کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اصل ثواب کا کام تو مذہب کی تبلیغ تھی. ہم اپنے اعمال سے اپنے کردار سے رمضان المبارک میں غیروں کے سامنے اسلام کا صحیح تصور پیش کرتے, بجائے اسلام کی تبلیغ کے تم نے اپنے سمجھے ہوئے چند مسالک کو, چند اپنے مسائل کا تبلیغ کو دین کا نام دے دیا. اپنی طرف سے بنائے ہوئے چند مسائل کی تبلیغ کو تم نے دین کی تبلیغ سمجھ کر رمضان کا مہینہ اسی میں گزار دیتے. تو اس لیے بزرگوں عزیزوں, اور ثبوت کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے کیا, فلاں مولانا کی ویڈیو کلپ, فلاں کا شارٹ کلپ, فلاں کا بیان, یہی آپ لوگوں کو فارورڈ کرتے رہیں گے تاکہ ہم ان کاموں کا سن کر اپنے ذہن کو منتشر کر کے اور بجائے اس کے کہ تراویح میں کھڑے ہوں تراویح سے ہم دور ہو جائیں. اس لیے بزرگوں عزیزوں, دین سیکھنا ہو تو مساجد میں آ کر علماء کے سامنے بیٹھ کر سیکھیں. اس موبائل سے یوٹیوب سے دین سیکھا نہیں جاتا. یہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ کم ہے, دین کو بگاڑنے کا ذریعہ آج زیادہ یہ بنا ہوا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے شبہات میں خدشات میں پڑے بغیر مکمل 20 تراویح کا اہتمام کریں اور جم کر پورے چستی کے ساتھ اپنی بیداری کے ساتھ مکمل 20 رکعت تراویح اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد جو ضروری کام ہمیں رمضان المبارک میں کرنا ہے, اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو لاکھ عبادتیں کریں, لاکھ روزے رکھیں, 4-4 گھنٹے تراویح کے لیے دیں, تہجد پوری پڑھیں, اگر اس چیز کا اہتمام نہیں ہے تو ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں. وہ ہے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو حرام کے مال سے بچانا. بالکل شک و شبہ کا مال بھی میرے گھر میں نہ آئے. ہم کوشش کرتے رہے, پورا سال ہم نہیں کر سکے, حرام کا, رشوت کا, سود کا پیسہ میری جیب میں آتا رہا,
میرے بھائی کم سے کم یہ تو کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ ہی کم از کم حرام مال سے بچ کر گزر جائے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ کئی عبادتوں کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم آئے مسجد میں وقت بھی لگا رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مجاہدہ بھی کر رہے ہیں، حرام کے لقمے بھی پیٹ میں جا رہے ہیں، تو پھر ان عبادتوں سے کہاں روحانیت آئے گی؟ اپنے بچوں کو وہی حرام کا لقمہ کھلائیں گے تو وہی بچے بجائے فرمانبردار والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے والدین کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ اس لیے خصوصی اہتمام کریں کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اس مہینے میں میرے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کتنا اہتمام! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے رکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اکابرین کو دیکھیں کہ حرام سے بچنے کا کتنا اہتمام وہ لوگ فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ 4 اماموں میں سے جلیل القدر امام ہیں۔ حضرت کے ایک بیٹے تھے عاصم، وہ اس وقت کی حکومت کے قاضی تھے۔ حضرت کے گھر میں جو روٹی پکا کرتی تھی بغیر تیل کی روٹی گھر میں پکا کرتی تھی۔ اسی طرح کی حضرت نوش بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خادم نے حضرت کے سامنے روٹی پیش کی، دیکھا کہ اس روٹی پر تیل لگا ہوا ہے، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی ہمارے گھر میں تو تیل نہیں ہے، روٹی پر تیل کہاں سے آ گیا؟ تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ روٹی کا آٹا، چولہا، سب کچھ آپ کے مال سے خریدا ہوا ہے، صرف اس پر جو تیل لگا ہوا ہے یہ آپ کے بیٹے کے پیسے کا تیل ہے، یہ آپ کے بیٹے کے تیل ہے جو اس روٹی پر لگا دیا گیا ہے۔ حضرت نے کہا میرا بیٹا سرکاری نوکری کرتا ہے، حالانکہ اس وقت کی سرکاری نوکریاں آج کی نوکری کی طرح نہیں ہوتی تھیں کہ بہت کم افراد ہوتے ہیں جو سرکاری نوکری بڑے عہدوں پر ہونے کے بعد اپنے دامن کو حرام سے، رشوت سے بچا پاتے ہیں۔ اس میں بھی بہت سارے اللہ کے خصوصی بندے ہیں جو اپنے دامن کو حرام سے بچاتے ہیں، لیکن اکثر طبقہ وہ ہے جن کے نزدیک سمجھا جاتا ہے کہ سرکاری نوکری جو آتی ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے، اصل ہماری آمدنی تو وہ ہے جو ٹیبل کے کیش کے نیچے سے آتی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، وہاں پر حلال حرام کی بڑی تمیز کی جاتی تھی، حرام مال سے بالکل بچا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت سرکاروں میں ایک ظلمن ٹیکس کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ سرکار کے کسی غلط پیسے کی آمدنی میرے بیٹے کے جیب میں آ گئی ہو، اس خدشے سے حضرت نے فرمایا کہ میں اس کھانے کو، اس روٹی کو نہیں کھا سکتا، لے جاؤ کسی فقیر کے پاس، اس کو یہ کہہ کر دے دینا کہ امام احمد بن حنبل نے اس روٹی کو اس لیے نہیں کھایا کہ اس روٹی میں ان کے بیٹا جو سرکاری ملازم ہے اس کی آمدنی کا تیل ملا ہوا ہے، اس لیے حضرت نے اس روٹی کو نہیں کھایا، تمہیں دیا ہے، اگر تم چاہو تو کھا لینا ورنہ تم بھی واپس کر دینا۔ تو لکھا ہے کہ اس وقت کے فقیروں نے بھی اس روٹی کو قبول نہیں کیا، اس روٹی کو لے جا کر پانی میں بہانا پڑا۔ جب حرام سے بچنے کا اتنا اہتمام ہو تو پھر تب جا کر ہماری عبادتوں میں جان آئے گا۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو پاک کر سکیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ جنگ کے موقع پر بہت سارے لوگ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے تھے منافقین، تو اللہ کہتے ہیں اگر ان لوگوں کا ارادہ جنگ تبوک کے موقع پر بہت سارے منافقوں نے بہانے بنائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے سے، بڑی آزمائش کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آ جانے کے بعد آ کر بہانے بنانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ یہ وجہ تھی، یہ عذر تھا جس کی وجہ سے ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کو جنگ میں میدان جہاد میں نکلنا ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ کم سے کم تھوڑی تیاری تو کر لیتے، لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کو توفیق بھی نہیں دی اور ان سے کہا قِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، جو بزدل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان بزدلوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اسی طرح
رمضان میں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، بدلنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ اسی کو ہی بدلتے ہیں، اسی کو عبادتوں کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ جب میرے اندر تڑپ نہیں ہے، میری چاہت نہیں ہے کہ اس رمضان کی برکت سے میری زندگی بدل جائے، تو ایسے ایک نہیں 100 بھی رمضان گزر جائیں تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے کہا اس رمضان کو اس نیت کے ساتھ گزاریں کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ دعا تو کریں کہ اللہ مزید رمضان ہمیں نصیب فرما، لیکن اس انداز سے یہ سوچ کر گزاریں کہ ہو نہ ہو آئندہ رمضان مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جب آخری رمضان کا تصور ہوگا تو یہ کوشش بھی ہماری ہوگی کہ اس رمضان کو پورے طریقے پر وصول کر لوں۔ تو اس لیے بزرگوں عزیزوں، اپنے دامن کو حرام مال سے پورے طور پر بچائیں، اور مزید اس رمضان کے مہینے میں بہت سارے چور ہوتے ہیں، ان چوروں سے اپنی حفاظت اس مہینے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ چور کہتے کسے ہیں؟ آپ کا قیمتی مال، آپ کا قیمتی سرمایہ، ایسی قیمتی چیزیں جن کے چلے جانے سے آپ کو غم ہو، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو ان چیزوں سے دل میں محبت ہو، ایسی قیمتی چیزوں کو اگر کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے لے کر بھاگ جائے، اٹھا کر چلا جائے پوچھے بغیر، تو اس کو چور کہتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو تو قید کر دیتے ہیں، شیطان کو بند کر کے رکھتے ہیں، لیکن شیطان جانے سے پہلے چند چوروں کا انتظام کر کے جاتا ہے، جو چور ہماری قیمتی چیزوں کو اس رمضان میں چرا لیتے ہیں۔ وہ قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ یہی عبادات، صدقات، خیرات، تہجدیں، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا، راتوں کو اٹھ کر رونا، یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ چور اس قیمتی سرمایہ کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے چور؟ پہلا چور تو ہے، ایک ہے انٹرنیٹ، یہ بہت بڑا چور ہے۔ جب آدمی اس کے اندر پڑھتا ہے، اس کو لے کر بیٹھتا ہے، وقت ملا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے احساس تک نہیں ہوتا۔ فیس بک میں بیٹھ گئے، انسٹاگرام پر بیٹھ گئے، ایسی چیزیں دیکھتے رہے، بے حیائی بھی آنکھوں کی ہوتی رہی، بے پردگی بھی ہوتی رہی، ایسے کمنٹس کرتے رہے جس سے غیبتیں بھی ہوتی رہی، دل شکنی بھی ہوتی رہی، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس گندے چور انٹرنیٹ سے اس رمضان میں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنی حفاظت کرے رمضان المبارک میں۔ دوسرا چور ہے موبائل فون۔ ایک تو انٹرنیٹ، موبائل فون دونوں ایک ساتھ ہیں آج کل، اس کے لیے الگ چیز کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات کرنے کے ارادے سے ہی صحیح، میسیج کرنے کے ارادے سے ہی صحیح، اپنا قیمتی وقت مسلمان اس موبائل کے پیچھے برباد کر دیتے ہیں۔ ہر ایسا آدمی جو سمجھتا ہے کہ 24 گھنٹے میں میرا وقت پورے طور پر گھرا ہوا ہے، مجھے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی، ایسا آدمی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی ایک دن کے 24 گھنٹوں میں 2-3 گھنٹے موبائل پر ضائع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ چور ایسے ہی یہ دو کہ ہمارے قیمتی اوقات کو، قیمتی چیزوں کو چرا لیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تیسرا چور بازار ہے۔ کتنا بڑا یہ ہمارے عبادتوں کا، ہماری ریاضتوں کا، ہمارے روزوں کا چور ہے۔ ذرا تصور کریں، خاص کر بنگلور کے مسلمانوں میں یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ادھر مرد حضرات بھی نکلتے ہیں، خاص کر عورتیں نکلتی ہیں، شاپنگ کے نام پر روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ بچوں کے کپڑے لینے کے لیے جانا ہے، وہاں پر بھیڑ بہت ہوگی، روزے کی وجہ سے تھکان آ جائے گی۔ ایک دن بیٹے کے کپڑوں کے لیے، دوسرے دن بیٹی کے کپڑوں کے لیے، تیسرے دن اپنے کپڑوں کے لیے، پھر چوتھے دن ان کو واپس کر کے بدلنے کے لیے، اس کے بعد جوتوں کے لیے، پورا رمضان المبارک شاپنگ کے لیے گزر جاتا ہے۔ وہاں پر عورتوں مردوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے، عورتوں کی بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، عورتوں کو حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں تمہیں گھر میں جم کر رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، نکلنے کی ضرورت مجبوراً پڑے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے، اپنے زینت کا اظہار کر کے، پرفیوم لگا کر، سر سے دوپٹہ اتار کر، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے فیشن کے کپڑے، فیشن کے برقعے پہن کر بازار میں نکلنے کی اجازت اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو نہیں دیتے۔ رمضان کے قیمتی مہینے میں مسلمان عورتوں سے یہ بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو روزہ چھوڑ دیا اور شاپنگ کے چکر میں پوری کی پوری نمازیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تو چاہیے تھا کہ شاپنگ رمضان سے پہلے ختم کر لیتے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر شاپنگ کے لیے ایک شاپنگ کی جگہ پر گیا، رجب کا مہینہ تھا، رمضان سے 1.5 مہینہ پہلے۔ وہاں پر جب وہ گیا دکاندار کے پاس، بچی نے پوچھا کہ انکل اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا دکھائیے، تو دکاندار نے کہا بیٹا رمضان میں آ جانا اور نئے نئے ڈیزائن آ جائیں گے۔ تو بچی نے کہا حضرت ہم، دکاندار سے کہا انکل ہم رمضان میں شاپنگ کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے، رمضان تو عبادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے آپ کو جو بھی دینا ہے اسی وقت دیجئے، اگر نئے ڈیزائن کا کپڑا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، موجودہ کپڑوں پر میں کمپرومائز کر لوں گی۔ تو دکاندار نے کہا بیٹا اگر تجھ جیسی پوری مسلمان لڑکیاں ہو جائیں، تیرے باپ کے جیسے پورے بچوں کے باپ بن جائیں، تیری ماں کی جیسی پورے مسلمان مائیں بن جائیں، تو پھر ہم دکانداروں کے لیے بھی 2-4 پارے روزانہ پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ تو ہم لوگوں نے ماحول بنا رکھا ہے کہ رمضان یہ شاپنگ کا مہینہ ہے، یہ کپڑوں کے خریدنے کا مہینہ ہے۔ عید کا دن چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے، چند گھنٹے ہم اپنے بدن پر وہ کپڑے پہنتے ہیں، ان چند گھنٹوں کے لیے پہنے جانے والے کپڑوں کے لیے پورا مہینہ غارت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خدارا کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے، جیولری کے لیے اپنے اوقات کو، قیمتی سرمایے کو برباد نہ کریں، اس رمضان کو قیمتی سمجھ کر اس کی صحیح جگہ پر اس کو لگائیں۔ تو تیسرا چور کون ہے؟ بازار ہے، جو ہمارے قیمتی سرمایے کو اچک کر لے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے مقبوض ترین، سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے، اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ تو اللہ کی پسند کی جگہ پر آ کر اپنے حالات، اپنے مسائل سنانے کے بجائے اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں پر جا کر رمضان گزاریں اور پھر شکایت کریں، شکوہ کریں کہ رمضان کا مہینہ آ تو چلے گا، مسلمانوں کے اوپر حالات ویسے کے ویسے۔ ہر مسلمان اپنے لیے ذمہ دار ہے، ہر مسلمان اپنے بارے میں غور کرے، سوچے کہ میرا رمضان کس طرح گزر رہا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا چور کچن ہے۔ لذیذ لذیذ کھانوں کی چکر میں مرد حضرات خود بھی اپنا وقت برباد کرتے ہیں، عورتوں کو بھی ان کا وقت برباد کرواتے ہیں۔ کھانا یہ چاہتے ہیں اور عورتوں کا وقت بھی پورے طور پر کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ تو بھوکے رہنے کا مہینہ تھا نا، تو رمضان میں بجائے بھوکے رہنے کے ہم لوگوں نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا لیا۔ بازاروں میں جا کر دیکھیں، رمضان کے لیے اسپیشل الگ سے دکانیں لگتی ہیں جہاں پر لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ افطار کے کھانوں کے چکر میں، سحری کے تیاری کے چکر میں جا کر دیکھیں کہ قیمتی وقت افطار کا، دعاؤں کا وقت ہے۔ پورا دن بندے نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، اپنے آپ کو برداشت کروایا بھوک کی حالت میں، پھر جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو بجائے اللہ کو منانے کے اپنے قیمتی وقت کو افطار کے سامان کی تیاری میں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو خریدنا ہے، کھانا پینا ہے، تو پورے مہینے کا ایک بار کیوں نہیں خرید لیتے، یا کم از کم 15 دن کا خرید کر گھر میں رکھ لیں کہ 15 دن کا ایک بار خرید لیے، رمضان کو اسی میں چلائیں گے۔ نہیں، روزانہ کے لیے خریدنی ایک چیز ہوتی ہے، چکر 20 دکانوں کا لگائیں گے۔ کیوں؟ ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اس وقت میں بازار کا چکر ہمیں ضرور لگانا ہے۔ تو چوتھا چور کچن ہے، جو ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو اور ہمارے روزوں کو اور نمازوں کو غارت کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد پانچواں چور ہے فضول وقت گزارنا۔ دیکھیے تراویح، جیسے افطار ختم ہوا، گھر میں جا کر چھوٹا موٹا کھا لیا، تراویح کی نماز کے لیے آ گئے،
تراویح سے فارغ ہونے کے بعد جو باتیں شروع ہوتی ہیں یا تو ہوٹلوں میں یا تو پان کی دکانوں میں دوستوں کے ساتھ جب گپ شپ شروع ہوتی ہے تو 12-1 بج جاتے ہیں. پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب سوئے تو سحری کو اٹھنے نہیں ہوتا, پھر لگے رہتے ہیں. سحری کا وقت جب آخر میں 20-25 یا آدھا گھنٹہ منٹ رہتا ہے تو اس وقت آ کر سحری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اپنا وقت ایسے برباد کیا, نہ نیند ہوئی نہ تہجد کی نماز ہوئی, بیکار فضول غیبتوں میں دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے میں ہم نے اپنا وقت برباد کر دیا. اور دن میں کیا ہوتا ہے, رات تو جاگی ہوئی تھی, فجر کی نماز جیسے ہی پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد مسجد میں چند ضروری مسائل بتائے جاتے ہیں, نہیں سلام ادھر پھیرے. یہ مسجد کو فجر کی نماز کے لیے بھی بہت کم افراد آتے ہیں, مسجدیں تو بھری ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ان مسلمانوں کا ہوتا ہے جو سحری کر سو جاتے ہیں فجر چھوڑ کر. کیوں سوتے ہیں؟ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں نا, اب سحری کریں گے تو فوراً نیند ضرور آئے گی, پیٹ بھر کر کھا لیا ہے, اب سحری کریں گے فجر کی نماز چھوڑ کر سو جائیں گے. جو نماز کو بھی آ گئے, جیسے امام صاحب پہلا سلام پھیرے دوسرا سلام پھیرتے ہی نکل کر مسجد کے باہر, فجر کے بعد بیٹھیں, کچھ ضروری مسائل ہمارے سامنے آئیں گے, روزے کے ہوں زکوٰۃ کے, نہیں توفیق ہوتی ہمیں. کیوں؟ اب جا کر سوئیں گے تو پھر شام تک سوتے رہیں گے, پھر شام ہوگی تو پھر ہمیں افطاری کی تیاری کرنی ہے. تو بزرگوں عزیزوں, ایسے رمضان گزارا نہیں جاتا, ایسے رمضان کے قیمتی اوقات کو برباد نہیں کیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے تھے رمضان کے لیے, اللہ کی عبادتوں کے لیے. اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو خدارا رمضان کو بغارت اور برباد نہ کریں. ہماری نظروں کے سامنے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے جو ہم ہر رمضان میں بار بار سنتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی 3 لوگوں کے لیے, اس میں ایک وہ آدمی بھی ہے جس کی زندگی میں اللہ نے رمضان کو لایا, جس کی زندگی میں رمضان کی مبارک برساتیں اوقات آئے, پھر بھی رمضان میں اس نے اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہیں کروائی. تو اس آدمی کے لیے سیدنا جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں, افضل الملائکہ ہیں, اس فرشتے نے بددعا دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی پاک زبان سے اس بددعا پر آمین فرمائی ہے. لیں اپنی زندگی کے اندر بددعائیں لیں, پھر چاہیں کہ سکون کی زندگی ہماری گزر جائے, ہماری زندگی سے مسائل ختم ہو جائیں, غیر ہماری طرف گندی نگاہوں سے نہ دیکھیں, میرے بچے اسکول کالج جائیں تو وہاں سے محفوظ ہو کر گھر آ جائیں, میری عزتیں بھی محفوظ ہوں, تجارتیں بھی محفوظ ہوں, مال دولت بھی محفوظ رہے, میرا گھر بھی محفوظ رہے, ہر ایک کے اندر اخلاق بھی آ جائیں. یہ صرف خواب و خیال کی باتیں ہیں. جب ہماری طرف سے کوشش نہیں ہے تو پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں. تو جو کچھ بھی چاہیے سب کچھ اللہ کے دربار سے ملنا ہے. اس رمضان کے موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے اللہ کو اپنا بنا لیں. جب اللہ خدا ہمارا ہو گیا تو ساری دنیا کی مال و دولت, اسباب سکون و راحت اس کے تابع بن کر ہمارے قدموں میں آ جائیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, جو اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ ان کا کارساز مددگار بن جایا کرتا ہے. تو اس لیے بزرگوں عزیزوں, اللہ کو اپنا مددگار بنا لیں, پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی منسٹر کے سامنے یا کسی بڑے عہدیدار کے سامنے جا کر سلام مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کے گھروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جب اللہ ہمارا ہو گیا. اور یہ سیزن ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھیں. اس موقع پر ہم اللہ کے قریب بالکل آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اگر اس رمضان کو ہم نے غفلت میں گزار دیا اور یہ سوچتے رہے کہ آئندہ رمضان میں ہم اچھی طرح سے آئندہ رمضان کو گزار لیں گے, تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, وقت کے خلیفہ ہیں, بادشاہ ہیں, ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں, اپنی خلافت کا کام ہے. خادم نے آ کر کہا حضرت آپ بہت تھک گئے ہیں, بقیہ کام کل کر لیں گے. تو حضرت نے کہا
بھائی کل کے لیے کل کا بھی تو کام ہوگا. جب میں ایک دن کا کام اس دن میں نہیں ختم کر سکا تو کل ایک دن میں 2 دن کا کام کیسے ختم کروں گا؟ تو اس لیے بزرگوں عزیزوں، ہم اس رمضان کا حق اس رمضان میں نہیں ادا کر سکے تو آئندہ رمضان میں 2 رمضانوں کا کیا حق ادا کریں گے؟ اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس کو چھوڑ دیں کہ آئندہ توبہ کریں گے، آئندہ رمضان کو اچھا گزاریں گے. اس رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے آج ہی بیٹھ کر اس کی ترتیب بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، اپنے فضول کاموں کو اپنی زندگی سے اس رمضان کے لیے کم سے کم ختم کریں. اور ایک آخری بات، جو رمضان میں جو بہت بڑا چور ہمارا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہے دینی پروگرام. دینی پروگرام کے نام سے ہمارے گھر میں ٹی وی ماشاءاللہ رمضان میں چلتی ہے. ایک زمانہ وہ تھا گھروں میں ٹی وی رہا کرتی تھی، وی سی آر میں بہت کچھ چیزیں رہا کرتی تھی. جب رمضان آتا تھا تو مسلمان رمضان کی عزت میں اس ٹی وی کو برقع پہنا دیا کرتے تھے، اس پر کپڑا اڑا دیا کرتے تھے. لیکن شیطان نے ایسا دھوکہ دیا کہ بھئی رمضان میں دینی پروگرام چلتے ہیں، اس لیے ٹی وی کو بند نہیں کریں گے، رمضان میں دینی پروگرام سنیں گے. اس میں مسائل بتاتی ہیں، اس میں رمضان کی فضیلتیں بتاتی. کون بتاتی؟ اس میں عورت بیٹھی ہوئی ہے جو میک اپ کرتے ہیں، سر سے دوپٹہ نکال کر بے پردگی کے ساتھ آپ کے سامنے عورت بھی آتی ہے جو آپ کو دین کے مسائل سمجھائے. بالکل دھوکہ ہے. اس دینی پروگرام کے نام پر اپنے آپ کو رمضان میں محفوظ کریں، اپنے وقت کی حفاظت اس سے بھی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو صحیح قدردانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی معرفت، اپنی طرف سے اپنی محبت اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں عطا فرمائے. اس رمضان کو گزشتہ کئی رمضانوں سے بہتر اور اچھی طرح سے گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے مہینے میں سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اللہ کسی قسم کی تنگی کے بغیر اس رمضان کے مہینے کو اللہ ہم سے گزارے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.